مسلم لیگ نون کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ مرحوم کچھ عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری اور چیئرمین متروکہ وقت املاک بھی رہے۔ 3 سال جیل بھی کاٹی، جبکہ وہ ایک کتاب کے مصنف بھی تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا صدیق الفاروق کے انتقال پر اظہار افسوس۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ شہباز شریف نے کہا صدیق الفاروق کے انتقال سے نون لیگ مخلص اور زیرک سیاستدان سے محروم ہو گئی۔ مریم نواز کا مرحوم کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین۔ برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں بھی بڑھ گئیں۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ شہر میں خشک سردی کی لہر جاری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 30% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ایک اور جھٹکا، سرمئی ٹیرف کی مد میں بجلی 19 پیسے فی یونٹ مہنگی، صارفین پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ صارفین سے رواں ماہ اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ نیپرا نے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ منافع خور مافیا بے لگام، ضلع انتظامیہ نکیل ڈالنے میں ناکام۔ سبزیوں اور پھلوں کے مماغے دام، لہسن 570، ادرک 350، مٹر 200 اور گاجر 150 روپے کلو میں فروخت۔ سیب 240، پپیتا 220 اور امرود 120 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ چکن کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ مرغی کا گوشت آج بھی 14 روپے سستا، 432 روپے کلو میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں پھر استحکام، قیمت 324 روپے فی درجن پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9600 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ 4-5 دن پہلے اچھی والی سڑک تھی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کے سائڈ پہ کر دی ہے۔ اب 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ آ رہا ہے، نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے یقین اتنی دقت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، سب گلیاں ٹھیک ہے، مگر یہ تقریباً 5 سے 6 ماہ ہو گیا، یہ بالکل خراب۔ جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو یہاں نمازیوں کو گزرنے میں، اور بلکہ اتنا کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھنے گھروں میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جاتے، راستے اتنے خراب ہیں۔ یہ سڑک بہت بجائیں کہ جب 5-6 مہینے سے بہت ڈسٹرب، بہت تنگ ہے یہاں کے۔ UC 156 میں لال پل کا علاقہ مسائل سے دوچار، علاقہ مکینوں کا بنیادی سہولیات سے محروم، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی کے ناقص انتظامات۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں کو متعدد بار آگاہ کیا، کوئی سننے والا نہیں۔ وکیلوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ جاؤں تو پھر سب کہیں گے کہ پارٹی پالیٹکس ہو رہی ہے، بٹ وہ کتابیں جو 13 ارب کی چھپتی تھی اب 7 ارب کی کیسے چھپ رہی ہیں؟ کیوں نیوٹریشن کبھی پہلے سکولز میں نہیں دی گئی؟ وہاں پہ اٹینڈنس جو ہے 60 سے 90 میں چلی گئی۔ کیا 15 لاکھ کے قریب جو گوسٹ انرولمنٹ ہے وہ سکولز میں کیوں کی گئی؟ کیوں بچیوں کو پہلے اسکالرشپس نہیں دی گئی؟ کیوں لیپ ٹاپس بند کیے گئے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹو آر کریڈٹ ہم نے پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام الحمدللہ قریباً 2.25 لاکھ بچے انرول کیے ہوئے۔ 2025 پنجاب کے تعلیمی نظام کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں کتابوں کی اشاعت کو اربوں روپے کی بچت کے ساتھ مکمل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں 9 ماہ کے دوران اپنا اچھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹک ٹاکر رجب بٹ گرفتار، پولیس ذرائع کے مطابق رجب بٹ کو شادی میں غیر قانونی شیر کا بچہ گفٹ لینے پر گرفتار کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کی ہمراہ چونگ پولیس نے گھر پر چھاپہ مارا، رجب بٹ سے غیر قانونی گن بھی برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پنجاب پولیس ملازمین کی بہترین ویلفیئر کا مشن، آئی جی نے پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کے لیے مزید 10 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ ہیلتھ مسائل سے دوچار ملازمین کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے، ہر ممکن تعاون کو یقینی بنا رہے ہیں۔
لاہور میں 22 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تیاری آخری مراحل میں. ہنجروال، نواکوٹ، جوہر ٹاؤن، سندر، شفیق آباد اور گجرپورہ سمیت شامل ہیں. ذرائع کے مطابق ایک تھانے کی عمارت پر 10 سے 12 کروڑ لاگت آ رہی ہے. تھانے اگلے 2 ماہ میں فعال ہو جائیں گے. سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، فوری جائیں اور لائسنس بنوائیں. موٹر سائیکل لائسنس پر ریلیف کا آخری روز. کل سے 42 روز کا قانون دوبارہ لاگو ہوگا. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کہتے ہیں بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جرمانے اور سخت کارروائی ہوگی. موسم سرما کے لیے گھریلو صارفین کو گیس فراہمی کا شیڈول جاری. شیڈول کے مطابق صارفین کو 24 گھنٹے میں 3 مختلف اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی. صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، دوپہر 12 بجے سے 2 بجے اور شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی. اور جیلانی پارک میں سجی گل داؤدی کی نمائش کا آخری روز. نمائش میں 200 سے زائد اقسام کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے جیلانی پارک کا رخ کر لیا. شہری کہتے ہیں نمائش میں قدرت کے حسین مناظر دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. بلیٹن کا آغاز کریں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین مکمل ہو گیا. وزیر اعلیٰ آج رات 8 بجے خصوصی طیارے سے لاہور پہنچیں گی. وزیر اعلیٰ نے چائنا کے حکمران جماعت کے اعلیٰ سطح وفود سے ملاقاتیں کی. مریم نواز نے بیجنگ، شنگھائی اور گوانگزو کے دورے کیے. سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت بھی کی. لاہور کو اسمارٹ سٹی بنانے کے حوالے سے مختلف آئی ٹی کمپنیوں سے ملاقاتیں کی. ماحول دوست ٹرانسپورٹ، زراعت، شعبہ صحت کی ترویج کے لیے چائنیز کمپنیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں. وقاص غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقاص، وزیر اعلیٰ کے چائنا کے دورے میں مزید بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چین سے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے. آج رات 8 بجے خصوصی طیارے کے ذریعے بیجنگ سے لاہور پہنچ رہی ہیں. 8 روزہ یہ دورہ تھا جس میں 4 صوبائی وزراء وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ تھے، جن میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، بلال اکبر خان، عاشق کرمانی شامل ہیں. اس دورے کے دوران مریم نواز نے چائنا کی حکمران جماعت سے اعلیٰ سطحی وفود ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ بیجنگ، شنگھائی اور گوانگزو ڈسٹرکٹ کا دورہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت بھی کی، جبکہ اس دورے کے دوران ماحول دوست ٹرانسپورٹ، زراعت، شعبہ صحت کی ترویج کے لیے مختلف چائنیز کمپنیوں سے معاہدے کیے، جبکہ پنجاب میں سولر پینل کی منتقلی کے حوالے سے بھی مختلف کمپنیوں سے مشاورت کی گئی. وقاص یہ بھی بتائیے گا یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے. کشتی الٹنے کے افسوسناک واقعے میں متاثرہ 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں جو ہے خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے. اس حوالے سے باقاعدہ ایک واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر اسحاق ڈار جو ہیں وہ متاثرہ پاکستانیوں کی نشاندہی اور مدد کی سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی سفارت خانے نے مختلف یونانی اداروں کو ایک خط بھی ارسال کیا ہے تاکہ کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانی کی شناخت اور ورثہ کے اپنے پیاروں تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. جی وقاص یہی بتائیے گا وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کی وفات پا چکے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق جو ہیں وہ آج ان کی وفات ہو گئی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ صدیق الفاروق کی سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی سیاسی خدمات جو ہیں وہ دیگر سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. جی ٹھیک ہے وقاص غوری، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. 2025 پنجاب کے تعلیمی نظام کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی گفتگو کے